الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خذوا عنی مناسککم رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق عازمین حج اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی اس سفر مبارک کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور قادری ٹورز کے جو لوگ آپ کی خدمت میں کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ پورا کرو لیکن کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی شخص بھی اپنے نام کے ساتھ کوئی سابقہ کوئی لاحقہ بڑھانے کے لیے حج نہ کرے، بلکہ وہ ہر مقام پر اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب غیور ہے، تمہارا رب سب سے زیادہ غیرت فرمانے والا ہے، وہ ہر چیز کی معافی عطا فرماتا ہے، شرک کی معافی عطا نہیں کرتا۔ تو فرمایا ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ حضور شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہاری ریاکاریاں، تمہارے دکھاوے، وہ تمہاری بناوٹ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے 60 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جب بھی حج پہ جاتے تھے اعلان کرتے تھے مسجد میں کہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، دعا کرنا اللہ میرا سفر قبول کر لے۔ کبھی بھی بغداد شریف سے بتا کر نہیں جاتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ دیکھیں نا، قیمتی چیزیں چھپی رہیں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں پڑ جائیں تو اور کچھ نہ ہو تو نظر تو لگ ہی جاتی ہے۔ اور بخاری میں حضور نے فرمایا نظر الحق، نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگ جاتی۔ کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میرے بینک میں کتنے پیسے پڑے ہوئے، اور کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میرے گھر میں کتنا زیور پڑا ہے، حالانکہ سارا کچھ ہوتا تو ہے۔ کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ جب پڑے ہوئے ہیں تو بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کی نظر میں آئیں گے تو مسئلہ بنے گا۔ تو جب آپ اپنا قیمتی مال نہیں بتاتے تو نیکیاں کیوں بتاتے ہیں لوگ؟ کیوں بتاتے ہیں؟ کیوں اتنا اظہار کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں شائبہ نہیں ہونا چاہیے کسی غیر کا، قطعاً نہیں، تھوڑا بھی نہیں، فقط اللہ کی رضا۔ اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے نکلیں گے تو پھر آپ کے پیش نظر 2 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک ذوق کا اور دوسرا شوق کا۔ جب تک ذوق اور شوق، حاجی 2 چیزیں گھر چھوڑ کے چلا جائے تو بڑا فائدہ رہتا ہے اس کو۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک غصہ گھر چھوڑ کے جائے، ایک آرام گھر چھوڑ کے جائے۔ وہ جو وہاں آرام تلاش کرتا ہے نا کہ تکیہ صحیح نہیں، گدا ٹھیک نہیں، کھانا صحیح نہیں، آپ چائے کی پتی ٹھیک نہیں تھی، آج میرا سارا گلا کڑوا ہو گیا، تو اس سے کہا جائے گا صاحب بس کر۔ لاہور میں 1 لاکھ آدمی، یکدم شہر بہت بڑا ہے لیکن 1 لاکھ آدمی اچانک آ جائے تو پکوڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔
یہ تو وہ عظمتوں والا گھر ہے اللہ کا جہاں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ تو غور کرنا کہ 50 لاکھ آدمی آ گیا، اب تو چاہتا ہے میری من چاہی چیزیں ہر وقت مجھے ملیں، تو احساس پیدا کر کے تو کہاں آیا ہوا ہے۔ اور اس چیز کا خیال کر کے جب لوگ گھوڑوں پہ آتے تھے، پیدل آتے تھے، کس طرح تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو۔ مکہ شریف سے جب مدینہ شریف بس چلتی ہے تو حاجی کہتے ہیں دیکھو جی اے سی نہیں چل رہا۔ تو ایک سفر میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، حاجی صاحب کہنے لگے دیکھیں جی اے سی نہیں چل رہا، تو آپ توجہ ہی نہیں کر رہے، حالانکہ یہ ٹور آپریٹر آپ کی زیادہ سنتا ہے، آپ بات کریں۔ تو آپ جب سے میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، آپ شیشے سے باہر ہی دیکھے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، ان پہاڑوں پہ میرے نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ پیدل تشریف لے گئے تھے۔ کوئی بس کا اے سی نہیں تھا، کوئی ٹھنڈے پانی کا بندوبست نہیں تھا، کوئی بس میں فریزر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں۔ جب ذوق اور شوق ہوتا ہے نا تو مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ مشکل کام بھی نوجوان ارادہ کر لیں کہ وہاں جو بوڑھے حاجی ملیں گے میں ان کی خدمت کروں گا، بڑے بڑے آپ کو پنجابی دیسی دیہاتی بزرگ ملیں گے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا سیٹ نمبر کیا ہے جہاز میں، وہاں میں نے کیسے بیٹھنا ہے۔ کچھ لوگ ان پہ ہنستے ہوں گے کہ بابا آپ کو یہ بھی نہیں پتا، تو ان پہ ہنسے نہیں، ان کی مدد کریں، ان کو خوش کریں، ان سے کہیں بابا جی کیا اس میں بات ہے، نہیں پتا ہوتا کیا حرج ہے، پیار کریں، آپ کا سفر آسان ہو جائے۔ آپ دیکھیں کوئی آدمی ناراض ہے تو اس کو قریب کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو چلائیں آپ ذوق اور شوق کا۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ حج تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا الحاج وفد اللہ، حاجی اللہ کی جماعت ہوتے ہیں۔ حاجی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا گروہ۔ تو مجھے بتائیے جو میرے گھر کی طرف جماعت آ رہی ہو میں تو اس کا بڑا خیال رکھتا ہوں، تو جو رب کی طرف جا رہے ہوں اللہ نہیں خیال فرماتا ہوں۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سفر مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ میرے بھائی اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، اور ایسے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اتنا سفر پیدل کیسے کر لیا، آپ کو خبر بھی نہیں۔ اور آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ آپ سوچیں گے یہ بندہ بھی حج کرنے آیا ہوا ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں۔ ذوق اور شوق کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کی طرف توجہ کم اور اپنی طرف توجہ زیادہ کریں۔ جو مانگنے جاتا ہے نا اس کی توجہ اپنی طرف ہوتی ہے، اپنی طرف، اپنی اصلاح پر۔ ہمارے زمانے میں ساری دنیا کو سامنے والے کی آخرت کی فکر ہے اور اپنی دنیا کی فکر ہے۔ اصلاح کرنے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، کرانے والے تھوڑے رہتے جا رہے ہیں۔ میری طرح کے ڈھیروں مبلغین میدان میں آ گئے ہیں، لیکن اپنی طرف بھی تو ایسا نہ ہو کہ سامنے کو دیکھتے دیکھتے بندہ اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ اس کی اپنے اوپر بھی تھوڑی نظر ہونی چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ کوشش کریں حج کے موقع پر آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج کیے تو فرماتے ہیں ایک سال لاکھوں لوگ، اب تو ہر سال ہی لاکھوں ہوتے ہیں نا، اس سال لاکھوں آئے۔ دنیا حیران ہو گئی کہ اتنے لوگ حج کرنے آ گئے۔ فرماتے میں نے کعبے کا غلاف تھام لیا تو میں نے کہا یا اللہ تو نے لاکھوں منگوائے ہیں۔ اس زمانے میں سب لوگ خوش عقیدہ ہی ہوتے تھے، سب خوش عقیدہ لوگ تھے۔ اتنے لاکھوں لوگ مولا تو نے منگوائے ہیں تو کسی کا قبول بھی ہوا کہ نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے آواز آئی کہ فضیل تو میری رحمت پر تو بات نہ کر، میں نے یہاں بلایا ہی اس کو تھا جس کا میں نے قبول کر لینا تھا، بلایا ہی اس کو تھا۔ ایسا تو نہیں نا کہ گھر بلاؤں اور پھر دھتکار دوں، بلایا۔ دیکھیں نا لوگ آج کہتے ہیں فلانا میرے گھر ہی آ گیا تھا تو میں کیا کرتا، تو جو بندہ اللہ کے گھر ہی چلا جائے، اللہ بھی تو بڑا ہی مہربان ہے نا، مجبور تو نہیں، لیکن کاتبہ اعلیٰ نفس ہی رحمہ، کچھ چیزیں اس نے اپنی رحمت سے اپنے اوپر ضروری کر لی۔ تو میرے بھائی ذوق کا، شوق کا، نہ دیکھیں سامنے والا کیا کر رہا ہے، آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ حاجی یہ یاد رکھے کہ اس کی توجہ ہوتا ہے، توجہ بٹتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، لیکن گاڑی چلانے والا بھی تو اپنی توجہ پیچھے نہیں نہ کرتا، اسے پتہ ہے پیچھے کروں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو جو سیدھا اللہ سے مانگ رہا ہو۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس صبح مسجدوں میں بچے پڑھنے آتے ہیں،
الف با تا سا بچہ سنا رہا ہوتا ہے تو وہ ذرا ادھر چہرہ کرتا ہے تو ہم تھپڑ مارتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تو سبق مجھے سنا رہا ہے، دیکھ ادھر رہا ہے۔ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی لینے چلا گیا ہے اور یہ بلڈنگیں دیکھ رہا ہے، اس نے جو ہے وہ 300 کلو سامان بھی خرید لیا ہے۔ یہ کس طرح کا اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر تھا کہ اس نے ساری دنیا پہ بھی توجہ رکھی، یہ دیکھ کے آیا ہے انڈونیشیا والے کیا کھاتے ہیں، یمن والے دوپہر میں کیا لیتے ہیں، اور افریقہ والوں کا صبح کا ناشتہ کیا ہے۔ صاحب تو توجہ سیدھی رکھ، جس کا پیالہ سیدھا نہیں ہوتا اس کو خیرات نہیں ملتی، خیرات اسی کو ملتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے۔ اپنی توجہ اپنی سمت سیدھی رکھیں۔ 8 ذی الحج کو حاجی احرام باندھتا ہے، حج کا طریقہ میرے ذمہ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آئیں گے۔ 8 ذی الحج کی ظہر میں حاجی حج کا احرام باندھتا ہے، اب وہ رات بھی اس نے رہنی ہے، اگلے دن بھی اس نے جانا ہے، اپنا گھر نہیں ہے۔ میں سفر پہ جاتا ہوں، ابھی میں کچھ دن پہلے بورے والے میں تھا تو میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے سائی وال سے کہ آپ رات یہیں رہ جائیں، تو میں نے کہا یار نہیں، جو نیند اپنے گھر آتی ہے وہ صرف اپنے گھر ہی آتی ہے، گھر جاؤں گا تو میں اپنے آپ کو ایزی محسوس کروں۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایزی محسوس کریں، وہاں تھوڑی مشکل ہوگی، ریت بھی پڑے گی، سفر بھی ہے، پھر غصہ بھی آئے گا۔ کئی دفعہ لوگ اپنے ٹور آپریٹر پر بھی، میں کوئی سپورٹ نہیں کروں گا، نہ مجھے کسی نے کہا ہے، لیکن کئی دفعہ لوگ ٹور آپریٹر پہ بسیں کیوں نہیں آئیں، آپ ہمیں صبح کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ بھائی یہ ڈیوٹی ٹور آپریٹر کی نہیں، یہ سعودی حکومت کے معاملات ہیں، معلم صاحب جو ٹائم دے گے آپ اسی ٹائم جا سکیں گے۔ یہ تو لوگ یہاں سے آپ کے بندوبست کے ذمہ دار ہیں، وہاں کے جو معاملات ہیں اس کی ذمہ دار یہ لوگ تھوڑی ہوتے ہیں۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ الترغیب والترہیب میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جاتا ہے نا تو گرد پڑ جاتی ہے چہرے پہ۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جیب میں ہر وقت ٹیشو پیپر ہوتا ہے، گرد پاس آ ہی نہیں سکتی، الرجی ایسے کیسے آ گئی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی اماں نے بڑے ناز میں پالا ہوتا ہے، مٹی کپڑوں کو لگے تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے نا۔ لیکن وہاں سارے وزیر بھی، مشیر بھی، امیر بھی، غریب بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و اجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں جب یہ لاکھوں حاجی میدان عرفات میں بیٹھتے ہیں نا 9 ذی الحج کو، چہروں پہ گرد ہے اور احرام باندھا ہے، 2 دن ہونے کو ہیں، تھکے تھکے چہرے ہیں، کیا خوبصورت ارشاد ہے۔ محبوب فرماتے ہیں رب پھر اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، خدا خود میرے مجلس بود، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ فساد کریں گے، یہ بتاؤ یہ سیٹھ یہ نواب یہ سارے کیوں آئے بیٹھے ہیں، بتاؤ کس لیے آئے ہیں؟ نہ تجارت ہے، نہ مال کی غرض ہے، نہ کوئی اور کام ہے، نہ عہدہ ہے، کیوں آئے ہیں؟ تو محبوب فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تجھے راضی کرنے آئے، یہ تجھے یہ راضی کرنے آئے، تیرے لیے آئے۔ اللہ وہ جو بوڑھا آدمی رو رہا ہے نا وہ اس لیے رو رہا ہے کہ تو اسے دوزخ سے آزاد کر دے، وہ جو خاتون کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا وہ تجھ سے معافی مانگنے آئی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں رب کریم فرشتوں سے فرماتے ہیں تم سارے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میرے بھائی بڑا اعزاز والا وہ شخص ہے جو اللہ کے گھر جا رہا ہے، ذوق کو ٹوٹنے نہ دے، شوق کو ٹوٹنے نہ دے، اپنی توجہ کو تقسیم نہ ہونے دے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن نا شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، رمی جمرات کی رمی ہوتی ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں شغل والا کام ہے، وہاں بہت سارے لوگ معاذ اللہ تعالیٰ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، بوتلیں مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ شیطان کو روڑے مارنے کا بھی ثواب ملے گا؟ تو حضور نے اس کا ثواب نہیں بیان کیا، پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تو تمہیں اس دن پتہ چلے گا جس دن میزان عمل پہ تمہارے عمل تلیں گے کہ اس کا اجر کتنا ہے، یہ پتھر اور روڑا مارنے کا ثواب کتنا ہے۔ تو میرے بھائی میری پہلی گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا ذوق نہیں خراب ہونے دینا۔ وہ جو تھکے تھکے لوگ ہیں جو ٹینشن میں ہیں ان سے بچنا ہے۔ ذوق، شوق، طبیعت، ایک دوسرے کو تسلی دیں۔
درگزر کریں، کہیں بابا ٹھیک ہے بس ہونے کو ہے سارا کچھ۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، مسائل کا وہاں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اہل سنت کے مذاہب فقہ میں چار ہیں، چاروں اہل سنت ہیں، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، امام احمد بن حنبل بھی۔ ان چاروں کے نام مسجد نبوی شریف میں بڑے حروف سے لکھے، لیکن سب سے پہلا نام امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا۔ عقیدے میں یہ سارے اہل سنت ہیں، سارے۔ اب وہاں کچھ لوگ حنبلی مسلک پر فتویٰ دیتے ہیں، حاجی تھوڑا تھک جاتا ہے 10 ذی الحج کو، تو کئی نوجوان میری طرح کے معاذ اللہ وہ سوچتے ہیں اب کسی طریقے سے نہ نکلیں حج کی پابندیوں سے، تو کسی نے حنبلی مسلک پر فتویٰ دے دیا تو ادھر بھاگ گیا، کسی نے شافعی مسلک پر فتویٰ دے دیا تو ادھر چلا گیا۔ بھئی آپ حنفی ہیں اور آپ حج تمتع کرنے آئے ہیں، اور گھر سے چلتے وقت آپ نے حنفی مذہب کے مطابق، آپ بھی حنفی ہیں، ترکی کے لوگ آئے ہیں وہ بھی حنفی ہیں، انڈونیشیا کے لوگ آئے ہیں کثیر تعداد میں حنفی ہیں، مصر کا ایک بڑا طبقہ حنفی ہے، لاکھوں لوگ اس مسلک کے مطابق۔ اچھا اب آپ نے کسی کو مسئلہ بتایا تو فوری طور پہ کسی کو واٹس ایپ آ گیا، اس کو کسی نے کہا یہ دیکھو مسلم شریف کی حدیث مجھے کسی نے بھیجی ہے۔ آپ کے مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ پہلے آپ نے شیطان کو کنکر مارنے ہیں، پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر آپ نے حلق کرانا ہے، ٹینڈ کرانی ہے۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ابھی مجھے ایک شخص نے واٹس ایپ کیا پاکستان سے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے قربانی کیا پھر میں نے رمی جمرات کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا تم نے صحیح کیا۔ ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے ٹینڈ کرائی ہے پھر اس کے بعد میں نے قربانی کی، پھر میں نے جا کے، تو حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا تو نے بھی صحیح۔ تو یہ دیکھیں آپ پابندی لگا رہے تھے مفتی صاحب کہ پہلے رمی کریں پھر آپ قربانی کریں پھر آپ ٹینڈ کرائیں، تو یہاں تو جس صحابی نے جو مرضی کیا حضور نے کہا صحیح کیا ہے۔ تو میرے پاس حدیث ہے، اب میں آپ کی مانوں کہ میں حدیث کی مانوں؟ اب لوگ الجھ جاتے ہیں کیونکہ واٹس ایپ جو آ گیا ہے، آسانی جو بڑی ہو گئی۔ اب وہ مفتی صاحب کو دے بھائی یاد رکھیں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، اگر صرف کتابیں سمجھ میں آتی تو اللہ 4 کتابیں بھیجتے، 1,24,000 کم و بیش نبی نہ بھیجتے۔ کتابیں 4 آئیں اور نبی 1,24,000 کم و بیش آئے کتاب سمجھنے کے لیے نا۔ اس سے پہلے بخاری شریف ہم درس نظامی کے 7ویں سال میں پڑھتے ہیں، اور پہلے 6 سال ہم طریقہ سیکھتے رہتے ہیں کہ بخاری پڑھنی کیسے ہے۔ تو ایک شخص کو واٹس ایپ آ گیا تو اس نے فوری طور پہ کہہ دیا میرے پاس حدیث آ گئی۔ صاحب ذرا سنیے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نبی پاک کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضور نے تو ایک صحابی سے کہا تھا تو 2 نمازیں پڑھ لیا کر، آج کو فتویٰ دے سکتا ہے 2 نمازوں کا؟ نبی پاک نے تو ایک شخص کو، اس نے رمضان کا روزہ توڑ لیا تھا تو حضور نے اپنے پاس سے کھجوروں کی ٹوکری دے کے کہا تھا کھجوریں مجھ سے لے جا، گھر جا کے کھا لے، تیرا کفارہ ہو گیا۔ آج کو یہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضور کا اختیار ہے کہ جس نے جو عمل کیا حضور نے کہہ دیا کہ تیرے لیے صحیح۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ پہلا حج تھا، اور نبی پاک نے اعلان کیا تھا مسلم شریف میں، فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھ لو حج کے مناسک، حج کے طریقے مجھ سے۔ وہ پہلا موقع تھا، ہر آدمی نے ابھی حج سیکھا نہیں تھا، تو کسی سے اگر کسی جگہ کوئی ایسی خطا ہوئی تو معصوم نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، حج تمہارا ہو گیا۔ اب جب حضور نے سکھا دیا تو ہم وہ والا عمل کریں گے جو نبی پاک نے کیا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کسی صحابی کو حضور نے کہاں اجازت دی، وہ تو صحابی کی ذات کا مسئلہ تھا۔ جو نبی پاک نے کام کیا، حضور نے پہلے جمرے کو کنکر مارے، شیطان کو روڑے مارے، پھر قربانی کی، پھر قربانی کا گوشت کھایا، پھر حضور نے حلق کرایا، تو وہ والا کام کیوں نہیں کرتا جو خود نبی پاک نے کیا ہے؟ تو فتووں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ تو جو مسالہ کا اختلاف ہے ادھر کیوں دوڑنے لگتا ہے؟ پھر ایک صاحب اور فتویٰ لے کے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ یہ حدیث کوئی دکھائے تو آپ میری بات سمجھ گئے؟ اب ایک فتویٰ اور ایک صاحب لے کے آ جائیں گے جی جب مرضی کنکر مارو۔ بھئی صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجی صاحب بتائیں آپ کو کام کیا ہے سوائے کنکر مارنے کے؟ 11 ذی الحج آپ نے کہاں جانا ہے کنکر؟ وہیں رہنا ہے نا مینا میں، تو جلدی کاہے کی آپ کو؟
جی میں سویرے سویرے جاؤں، ہماری پنجابی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کم مکائیے جی ویلے ہو گئے، تو پھر ویلے ہو کے کیا کرنا ہے؟ فیس بک پہ بیٹھنا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ بیٹھے، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11-12 ذی الحج کو ہمیں بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ چپ کر کے جب تک ظہر نہیں ہوتی، کوئی کنکر مارنے نہ جائے۔ جب حضور صحابہ کو بٹھا رہے ہیں تو بتائیں آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ کہتے ہیں جی وہ فلان جگہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ رش زیادہ ہو تو جیسے مرضی کر لینا چاہیے۔ او خدا کے بندے، یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد بھر جائے تو پھر گلی میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن جب مسجد میں جگہ ہو اور کوئی بندہ گلی میں صف لگا لے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس لیے آپ کو جلدی کاہے کی ہے، بلکہ زور کے بجائے آپ اثر میں جائیں، آپ کو رش کم ملے گا۔ تو اس لیے وہاں جو فتوے اور حدیثیں آپ کو دکھائی جائیں تو آپ فٹافٹ پریشان نہیں ہو۔ اگر آپ کے حج میں کوئی کمی رہ گئی تو مجھے بتائیے، میرا اس میں کیا لالچ ہے؟ میں نے قبر میں نہیں جانا، یا جو آپ کو یہاں ٹرین کرنے آئے گا شخص، اس کو کیا ضرورت ہے مس گائیڈ کرنے؟ تو امت کے متفقہ مسائل پر عمل کریں، الجھے نہیں، جلد بازی نہ کریں۔ اور ایک تیسری بات آپ کی خدمت میں جو عرض کرنی ہے بڑی ضروری ہے، وہ ہے ساتھ والوں کا خیال رکھنا۔ تھوڑا سا خیال رکھیں ساتھ والوں کا، تھوڑا سا۔ ہمیں سب سے زیادہ غصہ ہی ان پہ آتا ہے جنہیں ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ساتھ والوں کا خیال رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ بھی جاتے تھے تو ازواج مطہرات کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو سمجھ کر کہ جنگ کا موقع ایمرجنسی کا ہوتا ہے، وہ سیر نہیں ہوتی، لیکن آپ کسی جنگ کے موقع پر بھی کوئی کمزور روایت بھی نہیں دکھا سکتے کہ نبی پاک نے کسی زوجہ پر جلال فرمایا ہو۔ جنگ میں غصہ نہیں آتا، حالات سخت نہیں ہوتے، تو حضور جنگ کے موقع پر بیوی پر جلال نہیں کرتے، تو حج کے موقع پہ کر رہا ہے، تو حج کے موقع پہ کر رہا ہے، عمرے کے موقع پہ کر رہا ہے۔ ایک تے تسی نہیں مینوں ساہ لین دیندے وڈیرے، ویسے تو نہ کرے صاحب۔ میں طواف کر رہا تھا بیت اللہ شریف کا، تو ایک بوڑھی اماں اپنے بیٹے پہ جلال کر رہی تھی۔ بیٹے کو بھی ظاہر غصہ آ رہا تھا کہ اماں ایک میں تینوں لے کے آیا ہوں تو غصہ نہیں چھڑ دی۔ وہ بھی غصے میں تھا، گرمی بھی شدید تھی۔ اب معاملہ تھوڑا میں نے گڑبڑ دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ ہیں بھی کوئی دیسی مزاج، ایک سفر کی بات سنا رہا ہوا، تو میں نے کہا میں شاید ان کو سمجھا پاؤں۔ میں دوڑ کے آگے گیا تو میں نے بچے سے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو اماں جی کو 2 پھیرے میں نہ کراؤں طواف کے۔ پہلے تو اس نے نہ کی، پھر جلدی مان گیا، تو ان کے 2 پھیرے رہتے تھے، میں نے اس کو طواف مکمل کرایا۔ تو میں نے، اماں بڑی ضعیف تھی، میں نے کہا اماں جی بچے تو پانی کا گلاس نہیں لا کے دیتے، آپ کا بچہ بڑا نیک ہے نا جو آپ کو بیت اللہ شریف لایا ہے اور پھر ویل چیئر کو دھکا دے رہا ہے، آپ غصہ کر رہی ہیں، ایسے تو نہ کریں، یہ بڑا قیمتی آپ کا بچہ۔ اماں کہنے لگی بات تیری بیٹا ٹھیک ہے، بس بیمار رہتی ہوں تو چڑچڑی ہو گئی ہوں، تو صحیح کہہ رہا ہے، اب نہیں کروں۔ پھر میں نے اس بچے کو بلایا، میں نے اس کو کہا تو خوش نصیب ہے، ماں کو لے کے مجھے دیکھ، میں بڑا بد نصیب ہوں، میری اماں پہلے ہی دنیا سے چلی گئی، میرے ابا جی پہلے ہی چلے، ترستا ہوں، مجھے کو موقع ملتا تو میں بھی اسی طرح انہیں لے کے آتا، میں ان کے ویل چیئر کو دھکا دیتا، میری اماں مجھ سے فرمائش کرتی تو میں دوڑ دوڑ کے ان کے لیے زمزم لے کے آتا۔ اتنا خوش نصیب ہے، ایک ٹکٹ میں تجھے 2 ذائقے مل رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود تو چڑچڑا ہو رہا ہے، یہ بڑی نعمت نہیں، بڑا موقع نہیں تیرے لیے کہ تو یہاں تک آیا ہے؟ اور یار یہ چھوٹی سنت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور ساتھ لے کے گئے اور آپ کو گھر والوں کو لے جانے کا موقع مل رہا ہے، تو مہربانی کریں وہاں دوسروں کا خیال کریں، تنگ نہ پڑیں کسی سے بھی دقت کا مظاہرہ نہ کریں، شوق ذوق کو بڑا کر کے رکھیں۔ اور میں بات سمیٹوں، جب آپ نے مدینے جانا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرماتا ہے جب اپنی جانوں پہ ظلم کرو نا تو میرے نبی پاک کے پاس آ جاؤ، بس تمہارا کام ہے یہاں آ جانا، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے اور رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ زیادہ باتیں نہیں میں کرنا چاہ رہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو اب مسائل کی طرف آنا چاہیے۔
ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ مزنی ان کا نام تھا، طبقات ابن سعد آلات صحابہ پر کتاب ہے، اس پر یہ بڑی معتبر روایت۔ حضرت عبداللہ مزنی کی داستان یہ تھی کہ بچپن میں ان کے ابا فوت ہو گئے، اماں نے پرورش کی، چچا کے ساتھ رہے، ماں نے دوسرا نکاح نہیں کیا کہ سوتیلا باپ میرے بیٹے کو تنگ کرے گا۔ بڑے ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے میں کلمے والے رسول کا دیدار کروں، تو روز تڑپتے تھے کہ مدینے جاؤں، اور کسی اور کو نہ پتہ ہو تو ماں کو پتہ ہوتا ہے میرے بیٹے کی تڑپ کیا ہے۔ تو اماں کہتی بیٹے تھوڑا انتظار کر، تیرا چاچا بڑا دشمن ہے دین کا، تھوڑا وقت نکال، چلے جانا مدینے، ذرا ٹھہر جا۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ تو میں ٹھہرا رہا، پر یہ جو پیار ہوتا ہے نا، عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دینوں، تے مینوں کھیڈا بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی گئیاں۔ اس کا بھی اپنا اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عشق آتا ہے تو پھر وہ غلامی نہیں دیکھتا، پھر وہ شہنشاہوں جیسے کام کر گزرتا ہے۔ تو جناب عبداللہ مزنی کہنے لگے اماں نہیں رہا جاتا، جانا ہے، اب میری بس ہو گئی، مدینے جانا۔ اماں کہنے لگے بیٹا پھر تو نہیں رہ سکتا تو میں بھی تو ماں ہوں نا، تیرا درد کیسے جا، تو میری طرف سے اجازت سنو اور غور کرنا، میں بھی مدینے جاتا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں، ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی چچا کے پاس آئے، چپ کر کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے، گردن جھکی۔ چچا کہتا کدھر آئے ہو؟ اسے پتا تھا مسلمان ہو گئے، اس نے مارا پیٹا بھی، بڑا کچھ کیا، کیسے آئے ہو؟ چپ ہے۔ پھر پوچھا کیسے آئے؟ خاموش ہے۔ تیسری دفعہ پوچھا تو جناب عبداللہ مزنی نے آنکھ اٹھائی، کہنے لگے چاچا تجھے پتہ نا میں مسلمان ہوں، اب میں نے مدینے جانا ہے، اب میرا دل نہیں لگتا، لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے او دی دید نو دیدے ترس گئے، اب جانا ہے۔ چاچا کہنے لگا تجھے پتہ ہے بچپن سے لے کر میں نے پالا ہے؟ کہا چاچا پتہ ہے۔ کہا میں گھر میں سے 1 انچ جگہ نہیں دوں گا، وہ جو حویلی میں جانور ہے وہ بھی سارے رکھ لوں گا، ہر چیز میں رکھ لوں گا، کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانے دوں گا۔ جناب عبداللہ مزنی فرمانے لگے چاچا میں سوچ کے آیا تھا، مجھے پتا تھا تو سارا کچھ کہے گا، رکھ لے سارا کچھ، رکھ لے۔ چچا نے رکھ لیا، کہنے لگا جیبیں بھی خالی کر۔ گئے ہو کبھی خالی جیبیں کر کے مکے اور مدینے؟ گیا ہے کوئی؟ حضرت عبداللہ مزنی نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور ہر چیز نکال دی۔ رخ پھیرا تو چاچا کہنے لگا یہ کپڑے بھی اتار دے، میرے ہی خریدے ہوئے۔ کپڑے اتارے، ماں کے پاس گئے، کہنے لگے اماں ایک دن پہلے بھی ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے ہی کپڑے دیے تھے، زیادہ دکھ آ جائیں تو ماں یاد آتی ہے، تو مہربانی کر 2 دوپٹے عورتوں والے، ایک کی تہمت باندھ لی، ایک اوڑھ لیا۔ صاحب طبقات نے لکھا ہے تہجد کے وقت مدینے پہنچے، ٹھنڈ بڑی زیادہ تھی، ٹھٹھر رہے۔ جناب عبداللہ مزنی کہتے ہیں دل میں خیال تھا رات کو کس کو جگاؤں گا، کس کو بتاؤں گا، اور اگر کوئی نہ جاگا تو 2 گھنٹے سردی میں کیسے وقت گزاروں گا۔ کہتے ہیں ابھی میں مسجد کے دروازے پہ پہنچا تھا، ایک کالے رنگ کے حبشی غلام کھڑے تھے، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، ایک ہاتھ میں کھجوریں تھی۔ کہنے لگے عبداللہ تیرا نام ہے؟ میں نے کہا میرا تو عبداللہ ہے، آپ کون ہے؟ کہنے لگے مجھے بلال حبشی کہتے ہیں۔ آ جا یار، ساری رات سے کھڑا ہوں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا مزن سے ایک عبداللہ نام کا بندہ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں گرم دودھ پلایا، کھجوریں کھلائی، کمبل اڑایا، میں چھوڑ کے آیا تھا نا سارا کچھ مدینے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت سیدنا مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن درجے کی ہے، حسن درجے کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے آئے، جو بھی مدینے آئے، یعنی جب بھی مدینے آئے، قیامت تک جو مدینے آئے، اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ مدینے کی تکلیف پر صبر کرے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے قیامت میں اس کی شفاعت کی جائے گی۔ تو تھوڑی بہت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میری اتنا اعزاز تھا مدینے میں، اتنا پروٹوکول شاید ہی کسی کا ہو، اتنا میرا اعزاز تھا۔ سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھے یا تلاوت کرے تو اونچا ذکر نہ کرو،
تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اونچا اونچا ذکر کر رہے تھے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے، حضرت عمر نے ڈانٹ دیا، میں تمہیں نہیں پتا اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے، حضور نے منع کیا ہے۔ جناب عبداللہ ڈانٹا نہیں تھا کسی نے، مدینے میں ان کی شان ہی بڑی تھی کہ یہ بڑی قربانی دے کے مدینے آیا ہے، تھوڑا ڈانٹ دیا نا جب، تو حضرت عبداللہ مزنی چپ کر کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو جب ان کا چہرہ دیکھا نا محبوب کا، تو فرماتے ہیں میرے سارے دکھ ہرے ہو گئے، حضور کو دیکھتے ہی میرے آنسو نکل گئے۔ محبوب نے قریب بلایا، ماتھا چوما، پیار، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے چھوٹی سی غلطی کی تھی تو عمر فاروق نے ڈانٹ دیا ہے، اور بات بھی انہوں نے صحیح کی ہے، جب آپ نے منع کیا تو اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو محبوب نے دیکھیں جو مدینے تڑپ سے جائے اس کا اعزاز، محبوب نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عمر کو۔ حضرت عمر آئے تو فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے یہ کتنی تکلیفیں سہ کے آیا ہے؟ حضور پتہ ہے۔ فرمایا یار باقیوں کو ڈانٹ لیا کر، اسے نہ ڈانٹا کر، اسے نہ کچھ کہے، بڑے نصیب والے تھے۔ ان کا وصال بھی مدینے میں ہو گیا، اور صحابہ کہتے ہیں جب جنازہ اٹھا تو ہم نے حضور کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا تھا جتنا مدینے کے اس مسافر کے جنازے پہ روتے دیکھا۔ حضرت مرثد کہتے ہیں حضور کی داڑھی سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ مدینے میں رواج تھا کہ جب کسی کو دفن کرنے لگتے تو قریبی رشتہ دار قبر میں اترتے تھے، ان کا کوئی قریبی تھا ہی نہیں، اسی کسی دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی تھا ہی کوئی نہیں اپنا۔ تو حضرت عمر فاروق اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے قبر میں اتر کے کہا ہمیں دو، ہم دفن کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم باہر نکلو، تم کیوں اندر گئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا؟ باہر نکلو۔ دونوں حضرات باہر نکلے تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا اب کون دفن کرے گا، لیکن اس شخص کی عزت کی معراج دیکھیں، خود رسول پاک قبر مبارک میں اتر گئے، اور محبوب کریم نے فرمایا مجھے دو، دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے حضور نے دفن کیا۔ ہم سوچ رہے تھے یار اس بندے سے بھی کوئی حساب ہوگا جس کی قبر میں اللہ کی ساری رحمتیں دفن ہونے سے پہلے ہی پہنچ گئی ہیں۔ مدینے ذوق سے جائیں، شوق سے جائیں۔ تصویر اور ویڈیو بھی وہی زیادہ اچھی ہے جو فرشتے بنا کے لے جاتے ہیں، وہ بڑی اچھی ہے، وہ قیامت میں جب دکھائی جائے گی تو شان ہوگی۔ ٹھیک ہے جائز کی حد تک علماء نے فتویٰ دیا ہے، لیکن تصویر اور ویڈیو کو فرض کفایہ نہ بنائیں، اتنی ضروری نہیں جتنی ہم نے بنا لی ہے۔ صبح دوپہر شام ایک ہی کام، اس سے بچیں، اتنا زیادہ اس میں نہ الجھیں۔ مدینے ادب کے ساتھ رہیں، تعظیم کے ساتھ رہیں۔ نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب حضرت جنید بغدادی اور جناب با یزید بستامی، یہ 900 800 1000 سال پرانے بزرگ ہیں، یہ جب مدینے جاتے تھے تو سانس بھی روک کے رکھتے تھے، سانس بھی اونچا نہیں لینا۔ ریاض الجنہ میں بالخصوص خواتین سے گزارش ہے، بڑا شور ہوتا ہے، شور نہیں کریں، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ فرماتا ہے یہاں آواز اونچی کی تو سارے عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، یہ نہ ہو کہ حج ضائع ہو۔ آہستہ بولیں، آہستہ بات کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں ورنہ میں سمیٹ رہا تھا، حج سے جب آپ واپس لوٹیں تو اپنے اندر تبدیلی بھی پیدا کریں۔ نمازی بدلے نہ تو لوگ نماز کو تانا دیتے ہیں، معاذ اللہ، صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی داڑھی پگڑی والا آدمی بدلے نہ تو لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے بھی یار تو اس طرح کا ہے۔ دیکھیں نا، میں کسی پیر صاحب کے پاس 6 مہینے رہوں تو لوگ تانا دیتے ہیں یار تو وہاں سے بھی ہوا ہے تو نہیں بدلا، تو کب بدلے؟ تو بندہ اللہ رسول کے گھر سے بھی ہوا ہے اور بدلے نہ۔ اللہ ہمیں بدل دیتا ہے جب ہم حج کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو حج کر کے لوٹتے ہو تو تم آج اسی طرح ہو جاتے ہو جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہتا۔ تو اللہ نے تو ہمیں بدل دیا، اب ہمیں بھی تو بدل لانا چاہیے۔ اگر ہمارے وہی سارے معاملات ہوں، وہاں سے ہم ٹیلی فون کر رہے ہوں کہ جڑا جڑا لین آیا انہاں سولا ہے، جڑا ایئرپورٹ تے تیرے کو ایک ہار بھی نہیں سریا میرے واسطے، تو پھر یہ ابھی تک وہی اگر کیفیت رہے اور فوری طور پہ وہاں سے بچے کو ٹیلی فون کیا جائے کہ پچھلے پیڈ سارے ختم کر کے نئے پیڈ چھپاؤ اور حاجی ذرا بڑا کر کے لکھنا، اور ایسا نہ ہو کہ لوگ شک کی نظر سے دیکھیں کہ صاحب اب آ گئے ہیں،
اپنی بات میں نہیں کرتا، لیکن حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے ایک تنقید کی ہے، تنقید برائے اصلاح۔ وہ کہا کرتے تھے تسی اج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے شاہ۔ دیکھیں ترتیب ان کی، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ میں ایک ایسے ہی حج کی ٹریننگ کے ایک اجتماع میں گیا تو مجھے ایک بھائی صاحب کہنے لگے کدی لہو کڈ چھڈو نا، آج تے لہو مطلب بڑا سخت ہے خون بہانا، تو میں کیا میں کیوں کڈا لکھیا بابا صاحب نے، تو انہیں کے مزار پہ جا کے کوئی مراقبہ کرے اور ان سے گزارش کرے تو وہ اپنے تصرف سے کچھ کر دیں، ورنہ وہ کہہ گئے۔ اب کی زبان میں نرمی آنی چاہیے واپس آنے سے، تبدیلیاں رب رسول کی بارگاہ سے ہو کے آئیں تو بدلے، اخلاق میں، کردار میں، لب و لہجے میں، دکان میں، پھر آپ کو تبدیل ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ایک سابقہ صدر گزرے، داڑھی والے تھے، نام نہیں لیتا میں، ان کا ایک انٹرویو اخبارات میں چھپا تو ان سے ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، یہ کام نہیں کریں، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ان سے کسی صاحب نے کہا کہ داڑھی کیسے رکھی؟ تو کہنے لگے میں نا حج کرنے جانے لگا تو میرا ارادہ تھا کہ میری فلائٹ تھی مدینہ شریف کی، پہلے کچھ لوگ سیدھے مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، مدینہ شریف فلائٹ تھی، تو میرے ایک صاحب نے نا مجھ سے کہا کہ جناب داڑھی رکھ کے آنا۔ میں نے کہا ارادہ کر لیا داڑھی رکھ کے آؤں گا۔ تو کہتے وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہنے لگے یار داڑھی رکھ کے آنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو داڑھی رکھ کے جاتا کیوں نہیں؟ تو حضور کے سامنے وہ والا چہرہ کیوں نہیں لے کے جاتا جو نبی پاک کو پسند ہے؟ تو رکھ کے کیوں نہیں؟ دیکھیں نا ہمارے کان میں کسی نے کہہ دیا ہے کہ جب تو پورا نیک نہیں ہوتا اس سے پہلے پہلے نہ رکھنا۔ تو پورا نیک کون ہے جناب دنیا میں؟ اس کا نام بتائے، کون ہے جس نے دعویٰ کر لیا ہے کہ میں بالکل گناہ؟ تو یہ ہمیں شیطان وسوسہ دیتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ اس وقت داڑھی رکھنی ہے جب پورا نیک ہونا ہے۔ اسی طرح خواتین کا معاملہ ہے، بھئی پردے کی عادت بنا کے جائیں گھر سے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور ویسے بھی قیمتی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ہر مکان کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ کو چڑھتا ہے، ہر کتاب پر غلاف نہیں ہوتا، صرف قرآن پاک پہ ہوتا ہے، ہر بی بی برقع نہیں پہنتی، صرف سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی پہنتی۔ تو یہاں سے کر کے جائیں، یہ کیا مطلب ہو؟ تیاری اس طرح کی کر کے جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ رکھ کے آنی نہیں، داڑھی رکھ کے جانی ہے، یہاں سے رکھ کے جائیں، بدل کے جائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نسائی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم کی بارگاہ میں گیا کلمہ پڑھنے، میں اپنے غلاموں کے حق میں بڑا سخت تھا، میں بڑا مارا کرتا تھا، اور لوگ مثال دیتے تھے اپنے غلاموں کو میری، کہتے تھے پھر تمہارے ساتھ وہ والا معاملہ کریں جو ابو ذر اپنے غلاموں سے کرتا ہے۔ کہتے جب میں کلمہ پڑھنے گیا تو حضور نے مجھے بڑی نصائح فرمائے، بڑی نصیحتیں کی۔ جب میں واپس توجہ ہے میری بات پر آپ دوستوں؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب میں واپس آنے لگا نا تو حضور نے آواز دی، میں واپس آیا تو ایک خاص نصیحت فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا میرے پاس سے واپس جا رہے ہو تو بدل کے جانا۔ یا رسول اللہ کوئی خاص حکم؟ تو کہتے ہیں غیب جاننے والے رسول نے فرمایا ابو ذر اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ وہ جو میری عین کمزوری تھی اس پہ حضور نے نبض پہ ہاتھ رکھا، غلاموں سے اچھا۔ میں نے کہا حضور کس طرح کا سلوک کروں؟ پتہ ہے کس طرح کا؟ بچا ہوا کھانا نہیں دینا ان کو، اور دین دوان والے کپڑے نہیں دینے، وہ جو اب نہیں پہنے جاتے تو نوکرانی کو بلا کے کہا اے بڑا میرا قیمتی سوٹ ہے، 2 کواری میں پایا ہے، اے ہن تو لے جا، ایڈا قیمتی ہوندا تسی دیندے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں قیمتی چیز دیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے بھائی کو تحفہ دینا ہوا تو قیمتی، اور اللہ کے راستے میں دینا ہوا تو وہ پرانا سوٹ جب آپ پہنتا کوئی نہیں۔ یہ آپ یہ نہ دیکھیں دے کس کو رہے ہیں، یہ دیکھیں دے کس کے راستے میں رہے، یہ مزاج بنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ کس طرح کا سلوک کروں غلاموں سے؟
تو محبوب نے فرمایا جیسا خود کھا ویسا انہیں بھی کھلا. یہ ہے مزدوروں کے اسلام میں حقوق. جیسا خود کھا ویسا انہیں بھی کھلا, اور جیسا خود پہن ویسا, مشکل بات ہے, ویسے ہے مشکل. اسی طرح کا بندہ نوکر کو کھلایا جیسا خود کھاتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور نے حکم دیا. تو جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں اسی دن گیا گھر, اسی دن کھانا میں نے پکوایا, دسترخوان پہ چنوایا. تو میرے غلام کی جرت نہیں ہوتی تھی چارپائی پہ کرسی پہ میرے ساتھ بیٹھ سکے. کھانا جب دسترخوان پہ چنا تو غلاموں کو میں نے کہا کہ بیٹھو, وہ سارے بیٹھے, تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا. کہتے ہیں وہ جب لقمہ اٹھاتے میرے خادم تو ان کے ہاتھ کانپتے, لرزتے. میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آقا ڈر لگتا ہے. تیرا کیا ہے, تو ابھی درہ اٹھا لے. فرماتے ہیں میں نے کہا اب درہ نہیں اٹھاؤں گا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا میں بدل گیا. اب میں کیسے بدلے؟ کہنے لگے اس نے بدلا ہے جسے رب کریم نے دنیا میں عادتیں بدلنے بھیجا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, انہوں نے بدل دیا ہے. ویزکیکم کی شان سے تزکیہ کر دیا, پاکیزگی کر دی. اب تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, زیادتی نہیں ہوگی. بھائی مکے اور مدینے سے ہو کے آئے تو بدل جائے یہاں سے, اور عادتیں بدل جایا کرتی ہیں. اگر ہیپاٹائٹس سی والے کی عادت بدل جاتی ہے کہ اب بھونا ہوا گوشت نہیں کھانا, اور اگر شوگر والے کی عادت بدل جاتی ہے کہ اب تیز چینی نہیں کھانی, اس کا کیا مطلب ہوا؟ باقی بھی ساری عادتیں بدل سکتی ہیں. تو عادتیں بدل لیں. عادتیں بدلنے میں صرف آپ کا نہیں, آپ کے دائیں والوں کا بھی فائدہ ہے, بائیں والوں کا بھی فائدہ ہے, ارد گرد والے بھی سکون میں آ جائیں گے اگر آپ کی عادتیں بدل جائیں. اپنے اندر تبدیلی لائیں جب آپ حج سے لوٹیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.